کیا لکھا ہوا ہے تفسیر کے لیکچر جو ہمارے اسپیچز پہ ہیں وہ سنا کریں. تو قرآن کا آخری رکوع نازل ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی نا, کافر کو بھی پتہ چل جاتا تھا کہ وحی آ رہی ہے, کیونکہ آپ کی کیفیات چینج ہو جایا کرتی تھیں. اس بات کو غیر مسلموں نے بھی مانا ہے, انگریز بھی یہ بات مانتے ہیں. انگریزوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں جو سیرت پر, اس میں اس کا انکار نہیں کیا انگریزوں نے کہ نبی کی جو کیفیات ہیں وہ چینج نہیں ہوتی تھیں. یہ انکار نہیں کیا وہ, کیونکہ اتنی تاریخی روایات ہیں نا. گوروں نے جو کافر ہے نا یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا ہے ایکچولی وہ آپ پر کچھ ایسی کیفیات ہو جاتی تھیں کہ آپ پر جنون کی ایک کیفیت ہوتی تھی, اس میں آپ کی زبان سے کچھ الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے تھے. جو غیر مسلم ہے نا وہ بھی اس طرح کی ورڈنگ استعمال کرتے ہیں, حالانکہ غلط ہے. جو مجنون ہو جاتا ہے وہ ایسے خوبصورت کلام تھوڑی زبان سے نکالتا ہے, وہ تو اول فل بکنا شروع کر دیتا ہے. وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہوتا ہے ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما, ماں باپ کو اف مت کرو, ان کو جھڑکو مت. وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا, ان کے لیے دعائیں مانگا کرو کہ اللہ ان پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ایک بہت بڑے اسکالر گزرے, خطبات بہاولپور کے نام سے ان کے خطبات ہیں. پوری دنیا میں انہوں نے اسلام کا کام کیا ہے, بہت سارے جیپنیز کو مسلمان کیا, فرانس میں بہت سے لوگوں کو, جیپنی زبان میں انہوں نے ترجمہ, حیدرآباد دکن کے تھے انڈیا کے, بڑے عالم گزرے, بڑے بزرگ گزرے, بڑا کام کیا انہوں نے, ریسرچ سینٹر کھولے. تو انہوں نے نا ایک انگریز کا یہ اعتراض نقل کر کے اس کا جواب لکھا ہے. میں نے یہ کتاب بچپن میں پڑھی تھی. گورے کا ایک ریفرنس دیا انہوں نے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ آپ پہ مرغی کا دورہ ہوتا تھا. گورا لکھ رہا ہے کہ یہ کیفیات ہوتی تھی جس سے, کیونکہ گوروں نے بھی جب نبی کی تعلیمات دیکھی ہے نا, تو جو نبی کی تعلیمات گورا بھی پڑھتا ہے نا نیوٹرل ہو کے, وہ اگرچہ آپ کو نبی نہ مانے لیکن وہ یہ ماننے پر مجبور ہوتا ہے کہ یار یہ بہت بڑے لیڈر تھے اور انہوں نے خیر بہت زبردست پھیلائی ہے معاشرے میں, سوسائٹی میں. یعنی وہ اگرچہ اس بات کو نہیں مانے گا کہ آپ نبی تھے, لیکن وہ کہتا ہے کہ یار یہ اصل میں ان کے دل میں قوم کی اصلاح کا جذبہ تھا, معاشرے میں برائیاں تھیں, لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا, لوگوں نے پتھر کے بنائے ہوئے بت پوجنا شروع کر دیے تھے, تو ایک سسٹم دینے کے لیے ایک خدا پر لانا ضروری تھا. اچھا انسان بہرحال مانتے ہیں. وہ ایک مشہور کتاب ہے نا, جو ہمارے میجر صاحب ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے, بولیں گے کتاب کا نام ہی یاد کر لو. وہ مجھے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. لاہور میں ہمارے دوست ہیں آرمی میں میجر ہیں, وہ کہتے ہیں آپ 20 دفعہ آپ نے کتاب کا نام لیا, ایک دفعہ بھی صحیح نام لے لیا آپ نے, تو کیا جا رہا ہے ایک دفعہ کتاب کا نام یاد کر لو, مصنف کا نام یاد کر لو. تو میجر صاحب میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے یاد ہی اس وقت آتا ہے, یہ میں اتنا مصروف ہوتا ہوں, یاد ہی اس وقت آتا ہے مجھے کہ یار وہ کتاب کا نام دیکھنا ہے. تو ویسے ڈائری ہونی چاہیے, میں خود بھی لوگوں کو ڈائریوں کی ترغیب دیتا ہوں. ڈائری میں آدمی لکھ لے, یادداشت ٹو ڈو لسٹ میں نا یہ ڈال دے کہ یہ کتاب کا نام میں نے یاد کر کے آنا ہے. تو اس میں جو 100 انسان جن دنیا میں جنہوں نے بہت اچھے اثرات ڈالے ہیں, ان میں سب سے پہلے اس نے کس کا نام لکھا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ غیر مسلم کی کتاب ہے کہ دنیا میں اچھے اثر, یہ چنگیز خان بھی بہت مؤثر آدمی تھا, ہلاکو خان بھی بہت مؤثر تھا, یہ غلط اثرات ڈالے نا اس نے, بغداد کی خلافت کا خاتمہ کیا, کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے. جو 100 وہ افراد جن کے دنیا میں بہت زیادہ اچھے اثرات ہیں, ان میں سب سے پہلے اس نے کس کو رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ تو سلمان رشدی وغیرہ جیسے لوگوں کو جو پڑھا لکھا گورا ہے وہ نہیں مانتا. تو وہاں کے بھی جو لبرل لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ اسلام ایک اچھائی کا مذہب ہے, وہ نہیں مانتے اسلام کو کہ واقعی سچا ہے, لیکن کہتے ہیں اچھائی کو بہرحال پروموٹ کر رہے ہیں. ایک سکھ کا فون آیا میرے پاس لندن سے, پڑھی لکھی عورت تھی, سکھ تھی. اس نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ اسلام اچھا مذہب ہے. یہ آج سے میرا خیال 8-10 سال پرانی بات ہوگی. اس نے کہا یہ ہمیں اسلام بہت اچھا لگتا ہے اور اسلام کی تعلیمات بہت اچھی ہیں. تو میں نے کہا اسلام قبول کر لیں, کہ وہ ہمارے لیے بھی بہت مشکل ہے ہمارے لیے اسلام قبول کرنا. لیکن اس نے کہا ہم لوگ اور ہمارے اور بھی لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ یار مذہب کیا ہے, وہ واقعی اسلام ہے. تو گورے بھی جو ایجوکیٹڈ گورے ہیں, پڑھے لکھے گورے ہیں, وہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بڑا مثبت انقلاب لائے ہیں. تو وہ مانتے ہیں یہ ساری چیزوں کو, لیکن وہ نبی ماننے کے لیے تیار نہیں. تو پھر وہ تعویلات کرتے ہیں کہ جو وحی کے وقت آپ کی کیفیات ہوتی تھیں, ایکچولی یہ اصل میں کچھ جنون سے ہوتا تھا, شدید سردی میں بھی آپ کو گرمی لگنا شروع ہوئے, کیفیات تھیں, اس پہ پھر آپ کی زبان سے کچھ نکلنا شروع ہو جاتا تھا. اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بڑی کھچائی کی ہے کہ یار یہ
مرگی کے دورے میں معاذ اللہ جنون کے دورے میں کلام کیا نکل رہا ہے. انہوں نے تو پوری ڈیٹیل بیان نہیں کی, وہ تو میں اپنی الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. کلام کیا نکل رہا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, کہ ان کے سامنے اف مت کرو, ان کے لیے دعا کیا کرو, اے اللہ ان پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا. اور کیسے الفاظ ہیں, لا تخف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, اس چیز کے پیچھے مت چلو جس کے تمہیں نالج نہیں ہے. ضعف الطالب والمطلوب, پورا الحم سے لے کے والناس تک قرآن پڑھنا شروع کرے, کیا مزہ آتا ہے یار, ایسا پیارا کلام. قل لئن اجتمعت الانس, اچھا جب انسان قرآن پڑھتا ہے نا, قرآن کی آیتوں سے متاثر ہوتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے. جس کو آتی ہے تفسیر اور جس کو عربی آتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے. پھر قرآن بتاتا ہے کہ جو تمہیں اتنا مزہ آ رہا ہے نا, اس کی بھی میں ریزن بتاتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل پڑھیں, ایسا مزہ آتا ہے, ایسی پیاری آیتیں ہیں اس کی, اتنا مزہ آتا ہے نا. آگے جا کے قرآن جب یہ کہتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتونک بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا, اے نبی ان سے کہہ دیجئے ساری دنیا کے انسان, ساری دنیا کے جنات جمع ہو کر ایسا کلام بنانا چاہیں, سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں, پھر بھی ایسا خوبصورت کلام پیش نہیں کر سکتے. ایسا وجد آتا ہے کہ یار قرآن اثر بھی ڈال رہا ہے اور پھر اپنی تعریفیں بھی خود ہی کر رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا تم سے یہ. اور اس کلام کو کیا کہتی ہے بھائی, مرغی کا معاذ اللہ دورہ پڑا ہوا تھا, کوئی سردی ہو رہی تھی اور اس میں یہ کلام نکلنا, ایسے آٹومیٹیکلی ایسے کلام نہیں نکلتے. میں بات کو بس 2-3 منٹ میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شدید سردی میں آپ کے پسینے نکلنا شروع ہو جاتے تھے. ایک صحابی کی ران نبی کی ران کے نیچے تھی, ایک آیت کا ایک ٹکڑا نازل ہوا ہے. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک اتنی بوجھل ہو گئی, مجھے لگا کہ میری ران چٹخ کے ٹوٹ جائے گی. صحابہ نے تو یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی تھی. پھر آپ اپنی ان کیفیات سے باہر نکلتے تو آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے, پھر بہت تیز تیز پڑھ رہے ہوتے تھے کہ بھول نہ جائیں. پھر سورہ قیامہ میں آیتیں نازل ہوئیں کہ سورہ طٰہٰ میں لا تعجل بالقرآن, آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں. انا علینا بیانا, ہم نے اس کو نازل کیا, حفاظت بھی ہم کریں گے اور آپ کی زبان سے نکلوائیں گے بھی ہم اس کو. یعنی آپ جلد بازی نہ کریں کہ کوئی لفظ مجھ سے چھوٹ نہ جائے کہیں. تو کیا قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, اولم یر الانسان, کیا یہ انسان دیکھتا نہیں ہے, انا خلقناہ من نطفۃ, کہ ہم نے اس کو منی کے قطرے سے پیدا کیا ہے. کہ اب کیا مطلب قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک طرف ہڈی لے کر آئے, دوسرے ہاتھ میں منی کا قطرہ لے کر آئے, اور پھر یہ کہے کہ کون ہے جو اس کو انسان بنا سکتا ہے بھائی. ہڈی تو ایک ہاتھ میں لے کر آ گیا, اللہ گویا بزبان حال اسے کہہ رہے دوسرا ہاتھ کھول, میں اس میں وہ مادہ رکھوں گا جس سے میں نے تجھے بنایا ہے, وہ پانی رکھوں